آج ہم آپ کو عرب دنیا کے ایک ایسے اسلامی ملک کی سیر کروانے جا رہے ہیں جو مسلمانوں، عیسائیوں اور یہودیوں تینوں کے لیے غیر معمولی مذہبی اہمیت رکھتا ہے۔ یہ وہ سرزمین ہے جہاں حضرت ہارون، حضرت شعیب، حضرت لوط اور کئی دیگر انبیاء کرام تشریف لائے۔ یہی وہ علاقہ ہے جہاں اصحاب کہف کا مشہور واقعہ پیش آیا۔ قوم لوط پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا۔ بحر مردار، وادی رم، دریائے اردن اور دنیا کا عظیم تاریخی شہر پیٹرا واقع ہے۔ اسی سرزمین پر جنگ موتا لڑی گئی۔ مسجد اقصیٰ کی نگرانی سے متعلق ہاشمی خاندان کا تعلق بھی اسی ملک سے ہے۔ آخر اردن مسلمانوں کے لیے اتنا اہم ملک کیوں ہے؟ یہاں دنیا کا مشہور عجوبہ پیٹرا کیسے وجود میں آیا؟ بحر مردار کی حقیقت کیا ہے؟ پاکستانی یہاں کیا کرتے ہیں اور یہ ملک مشرق وسطیٰ میں اتنی اہمیت کیوں رکھتا ہے؟ آئیے آج کی معلوماتی اور دلچسپ سیر کا آغاز کرتے ہیں۔ اردن رقبے کے لحاظ سے دنیا کا 112واں بڑا ملک ہے، لیکن جغرافیائی اعتبار سے اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ مشرق اور جنوب میں سعودی عرب، شمال میں شام، شمال مشرق میں عراق، جبکہ مغرب میں فلسطین اور اسرائیل واقع ہیں۔ مغربی جانب خلیج عقبہ کی ساحلی پٹی اسے بحیرہ احمر سے بھی جوڑتی ہے۔ اس ملک کا نام دریائے اردن سے لیا گیا ہے، جو اس کی شناخت کی سب سے اہم علامتوں میں شمار ہوتا ہے۔ اسرائیل کے قیام کے بعد لاکھوں فلسطینی پناہ گزین اردن منتقل ہوئے اور آج بھی ان کی بڑی تعداد یہاں آباد ہے۔ اردن کی آبادی تقریباً 1.99 کروڑ ہے، جن میں لگ بھگ 92% مسلمان ہیں، جبکہ عیسائی اور دیگر مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی یہاں صدیوں سے رہتے ہیں۔ ملک کی سرکاری زبان عربی ہے، لیکن انگریزی بھی خاص طور پر شہروں اور سیاحتی علاقوں میں عام طور پر بولی جاتی ہے۔ قدرتی وسائل محدود ہونے کے باوجود اردن کی معیشت مستحکم سمجھی جاتی ہے۔ اس کی مجموعی قومی پیداوار تقریباً 40 ارب امریکی ڈالر ہے، جبکہ فی کس آمدنی تقریباً 9,000 امریکی ڈالر ہے۔ اردنی دینار دنیا کی مضبوط کرنسیوں میں شمار ہوتا ہے اور ایک دینار کی قیمت تقریباً 392 پاکستانی روپے کے برابر ہے۔ تقریباً 7,000 پاکستانی بھی اردن میں آباد ہیں، جن میں زیادہ تر سروس سیکٹر سے وابستہ ہیں، جبکہ بعض پاکستانی بڑی گارمنٹس فیکٹریوں کے مالک بھی ہیں۔ اردن کے لوگ اپنی مہمان نوازی، خوش اخلاقی اور لذیذ عربی کھانوں کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور ہیں۔ ملک کا دارالحکومت عمان ہے، جو سیاسی، معاشی اور ثقافتی مرکز بھی ہے۔ تقریباً 40% آبادی اسی شہر میں رہتی ہے۔ پہاڑوں کے درمیان آباد یہ شہر اپنی خوبصورت سڑکوں، جدید تعمیرات، تاریخی مقامات کی وجہ سے مشرق وسطیٰ کے خوبصورت ترین شہروں میں شمار ہوتا ہے۔ ہر سال تقریباً 73 لاکھ سیاح اردن کا رخ کرتے ہیں۔ پاکستان سے ای ویزا حاصل کرنا نسبتاً آسان ہے اور زیادہ تر سیاح اپنی سیر کا آغاز دارالحکومت عمان سے کرتے ہیں۔ لیکن اردن کی اصل پہچان اس کے شہر نہیں، بلکہ وہ تاریخ اور مقدس مقامات ہیں جنہوں نے ہزاروں سال سے دنیا کی توجہ اپنی طرف کر رکھی ہے۔ اگلے حصے میں ہم چلیں گے بحر مردار اور ان حیران کن واقعات کی طرف جن کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں بھی ملتا ہے۔ بحر مردار جو صرف ایک جھیل نہیں بلکہ تاریخ، مذہب اور قدرت کا ایک حیرت انگیز شاہکار ہے۔ یہ دنیا کا سب سے نشیبی خشکی والا مقام ہے، جو سطح سمندر سے تقریباً 430 میٹر نیچے واقع ہے۔ اس کے پانی میں نمک کی مقدار عام سمندر کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ ہے، اسی لیے یہاں انسان آسانی سے ڈوبتا نہیں بلکہ پانی کی سطح پر تیرتا رہتا ہے۔ اسلامی روایات کے مطابق یہ وہی علاقہ ہے جہاں حضرت لوط اپنی قوم کی ہدایت کے لیے تشریف لائے۔ آپ نے برسوں انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور برائیوں سے باز آنے کی تلقین کی، مگر انہوں نے نافرمانی اور بد کرداری نہ چھوڑی۔ آخرکار اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط کو حکم دیا کہ اپنے اہل ایمان کو ساتھ لے کر بستی سے نکل جائیں اور کوئی بھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے۔ اس کے بعد اس قوم پر سخت عذاب نازل ہوا اور پوری بستیاں تباہ ہو گئیں۔ بہت سے محققین کا خیال ہے بحر مردار کے ارد گرد موجود بعض آثار انہی قدیم بستیوں سے منسلک ہو سکتے ہیں، اگرچہ ان کے بارے میں حتمی تاریخی اتفاق موجود نہیں۔ بحر مردار سے کچھ فاصلے پر حضرت لوط سے منسوب ایک مقام بھی موجود ہے، جہاں پر ہر سال متعدد زائرین حاضری دیتے ہیں۔ یہاں حضرت شعیب سے منسوب مقامات موجود ہیں۔
اسلامی روایات کے مطابق حضرت موسیٰ نے ہجرت کے بعد حضرت شعیب کے ہاں قیام کیا، ان کی خدمت کی اور بعد میں حضرت شعیب کی صاحبزادی سے نکاح فرمایا۔ اسی طرح حضرت ایوب سے منسوب مقامات بھی اردن میں موجود ہیں، جہاں مقامی روایات کے مطابق آپ نے اپنی زندگی کا ایک حصہ گزارا۔ اردن کا ایک اور انتہائی اہم مقام دریائے اردن ہے، جو مسلمانوں کے ساتھ ساتھ عیسائیوں کے لیے بھی بے حد مقدس سمجھا جاتا ہے۔ عیسائی عقیدے کے مطابق یہی وہ مقام ہے جہاں حضرت یحییٰ نے حضرت عیسیٰ کو بپتسمہ دیا تھا، اس لیے ہر سال دنیا بھر سے ہزاروں عیسائی زائرین یہاں آتے ہیں اور اس پانی کو مقدس سمجھتے ہیں۔ اردن ایک ایسا ملک ہے جہاں اسلامی، عیسائی اور یہودی تاریخ ایک ہی سرزمین پر آپس میں جڑی ہوئی نظر آتی ہے۔ اب چلتے ہیں اردن کی سب سے مشہور تاریخی اور سیاحتی جگہ پیٹرا کی طرف، جسے دنیا کے 7 نئے عجائبات میں شامل کیا جاتا ہے اور یونیسکو نے اسے عالمی ثقافتی ورثہ قرار دیا ہے۔ تقریباً 2000 سال قبل نبطی قوم نے سرخ اور گلابی چٹانوں کو تراش کر یہ شاندار شہر تعمیر کیا۔ اس دور میں پیٹرا مشرق وسطیٰ کا ایک اہم تجارتی مرکز تھا۔ پیٹرا کی سب سے مشہور عمارت الخزینہ ہے، جسے دیکھنے کے لیے ہر سال لاکھوں سیاح دنیا بھر سے آتے ہیں۔ اگرچہ مقامی روایات اسے فرعون کے خزانوں سے جوڑتی ہے، لیکن ماہرین آثار قدیمہ کے مطابق یہ غالباً نبطی دور کا ایک شاہی مقبرہ ہے۔ اسی علاقے کو وادی موسیٰ بھی کہا جاتا ہے۔ اسلامی روایات کے مطابق حضرت موسیٰ نے بنی اسرائیل کے سفر کے دوران اللہ کے حکم سے اپنے عصا سے چٹان پر ضرب لگائی، جس سے پانی کے چشمے جاری ہوئے اور لوگوں کی پیاس بجھی۔ پیٹرا کی بلند پہاڑی پر حضرت ہارون سے منسوب ایک مقام بھی موجود ہے، جہاں پہنچنے کے لیے کئی گھنٹوں کی دشوار گزار چڑھائی کرنا پڑتی ہے۔ ہر سال ہزاروں زائرین وہاں حاضری دیتے ہیں۔ پیٹرا سے تھوڑی دور جبل نیبو واقع ہے، جو اردن کے مقدس ترین مقامات میں شمار ہوتا ہے۔ اسلامی، عیسائی اور یہودی روایات کے مطابق حضرت موسیٰ نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں اسی پہاڑ سے سرزمین مقدس کا نظارہ کیا تھا۔ آج یہاں ایک تاریخی عبادت گاہ اور خوبصورت یادگار موجود ہے، جہاں سے فلسطین، دریائے اردن اور بحر مردار کا دلکش منظر بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ اردن کی ایک اور اہم تاریخی اور مذہبی جگہ اصحاب کہف کی غار ہے، جو دارالحکومت عمان کے قریب ہے۔ قرآن مجید کے مطابق چند نوجوان اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے ایک غار میں پناہ گزین ہوئے، جہاں اللہ تعالیٰ نے انہیں کئی 100 سال تک سلا دیا۔ جب وہ بیدار ہوئے تو دنیا مکمل طور پر بدل چکی تھی۔ اس غار کے بارے میں مختلف ممالک دعویٰ کرتے ہیں، لیکن بہت سے مسلمان محققین اردن میں موجود اس غار کو قرآن کی بیان کردہ نشانیوں سے زیادہ مشابہ قرار دیتے ہیں۔ آج یہ مقام مسلمانوں اور دیگر سیاحوں کے لیے ایک اہم زیارت گاہ بن چکا ہے، جہاں ہر سال ہزاروں لوگ تاریخ اور قرآن میں بیان کیے گئے اس حیرت انگیز واقعے کو قریب سے دیکھنے آتے ہیں۔ اردن کی تاریخ صرف انبیاء کرام تک محدود نہیں۔ اسلام کی ابتدائی فتوحات کا ایک عظیم باب بھی اسی سرزمین پر رقم ہوا، جہاں چند ہزار مسلمانوں نے ایک عظیم سلطنت کا مقابلہ کیا۔ آج بھی جنگ موتا سے منسلک کئی تاریخی مقامات اور بعض صحابہ کرام سے منسوب مزارات اردن میں موجود ہیں، جہاں ہر سال زائرین آتے ہیں۔ اگر موجودہ اردن کی بات کریں تو یہ مشرق وسطیٰ کے پرامن ممالک میں شمار ہوتا ہے۔ اگرچہ اس کے پاس تیل اور گیس جیسے بڑے قدرتی وسائل نہیں، پھر بھی اس نے تعلیم، سیاحت اور خدمات کے شعبے میں نمایاں ترقی کی ہے۔ اردن کا تعلیمی نظام عرب دنیا کے بہترین نظاموں میں شمار کیا جاتا ہے، جبکہ اس کی پولیس اور سیکورٹی فورسز بھی پیشہ ورانہ مہارت کے لیے معروف ہے۔ سیاحت یہاں کی معیشت کا ایک اہم ستون ہے۔ ہر سال لاکھوں سیاح پیٹرا، بحر مردار، وادی رم، دریائے اردن، جبل نیبو اور دیگر تاریخی اور مذہبی مقامات کی سیر کے لیے آتے ہیں۔ خاص طور پر وادی رم اپنی سرخ چٹانوں، وسیع صحرا، اونٹ سفاری، جیپ ٹورز اور رات کے منفرد صحرائی مناظر کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہے۔